اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ اے ایمان والو ایک دوسرے کا مال نجائز طریقے سے مت کھاؤ، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، حلال مال کھاؤ، حلال رزق کھاؤ، حرام سے بچو۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلال جو ہے وہ واضح ہے اور جو حرام ہے وہ بھی واضح ہے۔ جو چیزیں حلال ہے وہ بالکل کلیئر ہے اور جو حرام ہے وہ بھی کلیئر ہے۔ ان کے درمیان میں کچھ ایسی چیزیں جو مشتبہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ ان سے بھی بچو۔ اگر ہم رزق حرام کھا رہے ہیں، اگر ہم رزق حرام کما رہے ہیں، اگر ہم رزق حرام پی رہے ہیں، رزق حرام پہن رہے ہیں، تو ہماری عبادت کا کوئی فائدہ نہیں، ہماری نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقے کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا اگر ہمارا رزق جو ہے وہ صاف نہیں ہے، وہ پاک نہیں ہے، وہ حلال نہیں ہے۔ جو لقمہ پیٹ میں جا رہا ہے اگر وہ حرام ہے، اکل حرام ہے، تو اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، اللہ رب العزت کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا، اللہ رب العزت کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی، اللہ کی معرفت ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی اگر ہمارے منہ میں اکل حرام جا رہا ہے، اگر یہ گوشت اکل حرام سے پل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، تو ہم غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی دہلیز پہ جا کے بیٹھ جائے تب بھی فیض نہیں ملے گا۔ غوث اعظم تو دور کی بات، ہم غلاف کعبہ میں لپٹ کر رو کر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ یا باری تعالیٰ مجھے معاف کر دے، بے شک آنسو کا سمندر بہا دے، تو وہاں بھی یہی ندا آئے گی جب تو نے کمایا حرام ہے، پیا حرام ہے، کھایا حرام ہے، پہنا حرام ہے، تو یہاں کس منہ سے آئے؟ پہلے اپنا رزق تو صاف کیجیے۔ حکم تو یہ ملا کہ جو مشتبہ چیزیں ہیں اس سے بھی بچو، چاہے جائے کہ جو ملاوٹ والی چیزیں ہم ان میں پڑ جائیں۔ امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کتاب احیاء العلوم میں حضرت عبداللہ ابن مبارک کے حوالے سے یہ نقل کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک درہم جو مشتبہ ہو اس کا لٹا دینا بہتر ہے 1,00,000 کی اجرت سے۔ کہ اگر بندہ 1,00,000 کما رہا ہے، اجرت لے رہا ہے، تو بہتر ہے کہ اس میں جو 1 درہم مشتبہ آ رہا ہے اس کو لٹا دینا اس 1,00,000 سے بہتر ہے، چاہے جائے کہ ہم رزق حرام میں پڑ جائیں۔ ہمارے بزرگوں نے تو بڑی احتیاط کی ہے۔ حضرت احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی، برقعے میں لپٹی ہوئی تھی، اور آ کے سوال کرتی ہے کہ یا حضرت میں سوت کاٹتی ہوں، دن کے وقت بھی اور رات کو جب چاند کی روشنی ہوتی ہے تو اس روشنی میں بھی میں وہ سوت کاٹتی ہوں، تو حضور بتائیے کہ جو دن میں سوت کاٹتی ہوں اور جو رات کو کاٹتی ہوں دونوں کی کوالٹی کا فرق ہوتا ہے، تو یا حضرت یہ بتائیے کہ جو رات کو میں نے وہ سوت کاٹا اس کو دن کے ساتھ ملا کے میں سیر کر سکتی ہوں؟ دونوں کی کوالٹی کا فرق آ گیا۔ تو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پوچھنے لگے کہ بی بی پہلے اپنا تعارف کرواؤ کہ تم ہو کون؟ تو وہ بی بی کہنے لگی کہ حضرت سائل سے تعارف نہیں کیا جاتا، سائل کی ذات نہیں پوچھی جاتی کہ تم کون ہو یہ بتاؤ، سائل کا سوال جو ہوتا ہے اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ تو کہا کہ بعض مسئلے ایسے ہوتے ہیں کہ سوال پوچھا جاتا ہے، تو وہ کہنے لگی کہ حضور میں بشر حافی کی بہن ہوں۔ تو اس وقت امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ پھر تیرے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ تو ہمارے بزرگوں نے تو اتنی احتیاط کی
اتنا وہ اس چیز سے ڈرتے تھے، بچتے تھے کہ کوئی مشتبہ چیز جو ہے وہ بھی ان کے رزق میں شامل نہ ہو جائے. چاہے جائے کہ ہم حرام کا دھندا شروع کر دیں، سارا دن جھوٹ بول کے حرام کمائیں، سارا دن دھوکہ دے کے ہم کمائیں، فراڈ کر کے کرائیں، چیزوں میں ملاوٹ کر کے ہم کمائیں، اور شام کو کہیں ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا مجھ پہ احسان ہے. یہ تیرے رب کا احسان نہیں ہے، یہ تیرے رب کی ناراضگی ہے تیرے اوپر. یہ اللہ کا فضل نہیں ہے کہ تو حرام کما رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کہنے لگے حضور میرے لیے دعا کیجیے. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی کے لیے دعا نہیں کی، بلکہ فارمولہ بتا دیا، پوری امت کی رہنمائی کر دی. آپ نے فرمایا کہ سعد حرام سے بچو اور حلال کھاؤ تو تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی. آج ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ صبح سے شام تک جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں. جب ہمارے خون میں یہ رزق حرام سے بن رہا ہے، اکل حرام ہم کھا رہے ہیں، تو بتائیے ہمیں اللہ کی معرفت کیسے مل سکتی ہے؟ اللہ کا قرب کیسے مل سکتا ہے؟ اللہ کی رضا کیسے مل سکتی ہے؟ تو میرے بھائیوں، عبادت کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کا رزق جو ہے وہ پاک ہونا چاہیے، وہ حلال ہونا چاہیے. وہ حرام جو ہے وہ ایک دلدل ہے، ایک وادی ہے. آپ اس طرف جائیں گے تو اس میں دھنس جائیں گے، اس سے آپ نکل نہیں سکتے. وہ تو آپ کو لبھا رہی ہے، شیطان آپ کو بہکا رہا ہے کہ یہ دیکھیں حرام کا تو انبار لگا پڑا ہے، حرام کثرت میں ہوتا ہے حلال کے مقابلے میں، حرام کا تو ڈھیر ہوتا ہے، اور شیطان دکھاتا ہے کہ یہ دیکھو آپ کدھر جا رہے ہو، وہ تو تھوڑا مال ہے، آپ ادھر آؤ. تو میرے بھائیو، اللہ کی رضا کے لیے اس سے بچو، حرام مال سے بچو، مشتبہ مال سے بچو، تب اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اللہ کا قرب حاصل ہوگا، عبادت میں لذت حاصل ہوگی، مستجاب الدعوات بنے گی.